مجھے ایسے معرفت دے جس میں میں اور تو ہوں. یعنی شروع اللہ سے ہو بات, ہماری بات شروع اللہ سے, ختم جا کے ہم کرتے ہیں اللہ پہ, کوشش کرتے ہیں کہ ریٹائر ہو کے اللہ پہ بات ختم ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. پوری زندگی گزاری ہے جو ہے وہ صنم قدوں میں, اور آخر میں ہمیں جو ہے وہ کعبہ یاد آتا ہے جب کام پھنسنے لگتے ہیں. اسی لیے نہ صنم قدے والا صنم خوش ہوتا ہے ہم سے, نہ کعبے والا خوش ہوتا ہے. دونوں جگہ کام خراب ہے, نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا, دونوں جگہ مار پڑنے والی حالت ہے ہماری. دنیا بھی خراب, دنیا اچھی ہے آپ کی, دنیا مسلمانوں کی دنیا اچھی ہے, سارا کاروبار گوروں کے پاس ہے, یعنی غیر مسلموں کے پاس, طاغوت کے پاس, سارا دنیا کی عیاشی ان کے پاس ہے, ہر جگہ ہولڈ ان کا ہے. ان کا دل کرے دنیا بند کر دیں, ان کا دل کرے دنیا کھول دیں, سارا کا سارا تو انہوں نے جکڑا ہوا ہے. تو ہم ادھر کیا کر رہے ہیں؟ ہم ادھر گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہیں, بس ایسے اذیت اٹھانے کے لیے آئے ہیں. ہمارا یہ بھی, ہم اس بات میں کہ ٹھیک ہے جی ابھی مزے تم کر لو, بعد میں ہمارے مزے ہوں گے, بعد میں تمہیں مار پڑے گی اور ہم مزے کریں گے. جب ادھر آپ کے مزے نہیں ہوئے تو ادھر بھی کام خراب ہونا ہے. یہ دنیا کس نے بنائی ہے؟ آپ کے خالق نے بنائی ہے نا, جس کے اوپر آپ کا ایمان ہے. وہ تو اس کو مانتے ہی نہیں ہے. قبضہ کس کا ہونا چاہیے تھا؟ وہ آپ کا قبضہ ہونا چاہیے تھا, ان کا قبضہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ڈور کا سرا ہی نہیں ہمیں ملتا. ہم اللہ سے شروع نہیں کرتے نا, اللہ کے اوپر ہم اللہ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں, باقی چیزوں میں ہم لگے ہوئے ہیں. وہ بہت بڑے بھی کاروباری یہاں کے ہیں جو ابھی آ کے کوئی کہہ دے جی آپ کو کیا پتا مولوی, تمہیں کیا پتا, تم نے کبھی جو ہے وہ اچھی گاڑی میں تم بیٹھے نہیں ہو, ہمیں پتہ ہے کیا مزے ہیں دنیا کے. اس سے بھی آپ کہیں کہ تو خود کس کا ملازم ہے یہ بتا دے. تو اگر پاکستان کا تو مالک بھی ہے تو کسی باہر والے کا غلام ہے, کسی بیرونی نظام کا, تو پھر بھی گھوم کے پھر بھی کسی نہ کسی کے ماتحت جا رہا ہے. اللہ کے ماتحت آتے ہوئے کیا تکلیف ہے؟ اللہ کے ماتحت آتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, اللہ کے علاوہ ہر ایک کے ماتحت جاتے ہوئے خوش ہے, اور اسی میں کامیابی ہے. یعنی یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں اگر جو دنیا کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں وہ دنیا میں کہاں پہنچے ہیں یہ بتا دیں نا. آپ کے پڑوسی بھی زیادہ اچھی کنڈیشن میں, انڈیا کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں امیر لوگ, ان کا بھی دنیا میں کوئی نام ہے, وہ اپنا ان کا دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, مال و متاع کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جو ہمارے مال و متاع کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ان کی کیا حالت ہے؟ یہ حالت ہے مال و متاع والوں کی کہ ایک پینٹاگون سے فون آتا ہے تو یہ پورا ملک بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اتنا تیل ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ گائیں ہیں, اس کا دودھ نکالو. عربی ملکوں کی اب حالت دیکھیں, ان کو ایک نمائندہ آگے کہتا ہے جی بس اسرائیل سے ہاتھ ملاؤ تو وہ تیار ہو جاتے ہیں. یعنی دنیا میں بھی تو آپ ذلیل ہی ہیں. جب ادھر ذلیل ہیں, عزت تو ادھر کے لیے تھی نا, ذلت اور عزت ادھر کے لیے تھی. یہ نہیں ہے کہ ادھر ذلت کھلی ہوئی ہے, عزت پیک ہے, وہ ڈبہ کھلے گا مرنے کے بعد جا کے. یہاں یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کامیابی یہیں سے شروع ہونی ہے, یہیں پہ جنت اور جہنم ہے, یہیں سے ان چیزوں کا آغاز ہونا ہے. اس لیے نہیں ہمارا ہوتا کہ ہماری اسٹائل ہی غلط ہے یا ہمارا طریقہ ہی غلط ہے. اللہ کے نام سے اگر ہم شروع کریں, یعنی معرفت الہی سے ہم شروع کریں, اللہ کے ساتھ پہلا تعلق جوڑیں, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں. ابھی شہید سلیمانی کی بات اس لیے کی کہ آپ کے سامنے ایک جیتا جاگتا اسوہ ہے. اس کا اللہ سے رابطہ آپ دیکھیں کہ دنیا کی بڑے سے بڑی, آپ امیر المومنین کی حکمت نمبر 289 پڑھ لیں. اس 289 حکمت کے اندر آپ کو آسانی سے صفات نظر آئیں گی کہ یہ قاسم سلیمانی یہ تھا. یعنی وہ آدمی جو بظاہر ایسے پتلا دبلا یا جس طرح کی بھی اس کی حیثیت تھی, حالت تھی, وسائل کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں, جس لحاظ سے بھی دیکھ لیں, بڑی سے بڑی دنیا کی طاقتیں اس سے گھبراتی تھی. آپ امیر المومنین کے کلام میں دیکھیں نا, امام نے یہ فرمایا کہ جب دیکھنے میں وہ لگتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ کیا کرے گا, یہ کیا کرے گا, لیکن جب وہ میدان میں آتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ پھر وہ شیر اور اژدہے کی طرح حملہ کرتا ہے. وہ کدھر, یہ ساری باتیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ سارا معاملہ اللہ سے شروع ہوتا ہے, ساری باتیں یہ اللہ سے شروع ہوتی ہیں. اللہ کی معرفت کے پیچھے ہم جائیں. پہلے ہمارے سب سے وہ ہمارے استاد نے بات کی, ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے ادھر, کہ کسی اہل سنت نے آ کے وہاں شکایت کی, کسی جگہ کی بات ہو رہی تھی, واقعہ مجھے نہیں پتا کہاں پہ, کہ دیکھو جی انہوں نے اللہ کی توہین کی, ہم نے برداشت کیا,
انہوں نے رسول اللہ کی توہین کی، ہم نے برداشت کیا، انہوں نے اہل بیت کی توہین کی، ہم نے برداشت کیا، انہوں نے اصحاب کی توہین کی برداشت کیا، اب تو حد ہی ہوگی، انہوں نے ہمارے پیر کو گالی دے دی ہے۔ یہ حالت ہے، یہ بالکل ہماری یہی حالت ہے، ہماری بھی یہی حالت ہے۔ سنیوں کا خون کھولتا ہے اگر کوئی صحابہ کے بارے میں بات ہو جائے، شیعوں کا خون کھولتا ہے اگر کوئی اہل بیت کے بارے میں بات ہو جائے، رسول اللہ کے بارے میں بات ہو وہ تحریک لبیک والوں کا خون کھولتا ہے بس۔ تو وہ بھی جس لیے کھولتا تھا وہ بھی آپ یا کھولے گا، جو بھی ہے اللہ بچائے اس سے، جو بھی ان کا سلسلہ ہے۔ بہرحال ظاہر ہے عوام تو اس میں رسول اللہ کی محبت میں ہی نکلتی تھی، جو انہوں نے مار کھائی ہے۔ بابا جی کی محبت میں مار کھانا مشکل ہے، رسول اللہ کی محبت میں بندہ مار کھا سکتا ہے۔ لیکن آپ اٹھا کر ہم سب اپنی حالت دیکھیں، اللہ کی توہین پہ ہم میں سے کون گرم ہوتا ہے؟ کیا اس دنیا میں اللہ کی توہین نہیں ہوتی؟ کیا یہ جو ملک ہیں اللہ کی توہین نہیں کرتے؟ اللہ کی توہین پہ تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ پیر کی ہمارے توہین ہو تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی توہین ہوتی ہے تو اس وقت ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ ہمارا کیا تعلق ہے اللہ سے؟ روایات میں ہے نا، معصوم کی روایت میں، یہ تم نے یہ دیکھنا ہو کہ تمہارا اللہ کے سامنے کیا مقام ہے، تو یہ دیکھ لو کہ تمہارے سامنے اللہ کا کیا مقام ہے۔ اس بات پہ غور کرو کہ تمہاری زندگی میں تم نے اللہ کو کیا حیثیت دی ہوئی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو پھر ہمارا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو اہل بیت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کہ اہل بیت وہ ہستی ہیں جو اللہ کی ذات میں فنا ہو چکی تھیں، اور ہم تو بالکل اللہ کی پرواہ نہیں کرتے، تو پھر ہم اہل بیت تک بھی نہیں پہنچ سکتے، قرآن تک ہم کسی منزل پر ہم نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ہم نے اللہ سے بات شروع ہی نہیں کی۔ ہمیں تو پہلے اللہ کی معرفت کے پیچھے جانا چاہیے، کہ ہم پہلے اس کو تو پہچانیں جس نے ہمیں بنایا، اس سے جڑیں۔ اور یہ سارے جو آپ کے اوپر ذمہ داریاں اللہ نے رکھی ہیں، میں بس بات ختم کرتا ہوں، ٹائم پورا ہو رہا ہے۔ مختلف کام جو آپ کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے طریقے اور ذریعے اللہ تک پہنچنے کے۔ یہ جو آپ عزاداری میں نکلتے ہیں، جلوسوں میں نکلتے ہیں، مجلسوں میں جاتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، حج زکوٰۃ کرتے ہیں، خمس کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، طاغوت سے لڑتے ہیں، اللہ کے نظام کے لیے بات کرتے ہیں، یہ جو بھی آپ کر رہے ہیں، یہ سب کا ہدف اللہ ہے۔ یہ ساروں کی ڈائریکشن کدھر ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ اگر اللہ کی طرف نہیں ہے تو پھر بات خراب ہے۔ اور یہ سارے کام اس لیے ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچ سکیں اور اس حقیقت تک سے ہمارا تعلق قائم ہو سکے۔ یہ جتنے بھی امور ہمارے اوپر ہیں، یہ سارے امور اسی اعتبار سے ہیں۔ جو بھی آپ کام کرتے ہیں، یہ سارے طریقے ہیں اللہ تک پہنچنے کے۔ جو بھی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں، ظاہر ہے یہ 4 شعبے آپ کے سامنے ہو گئے ہیں۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم باقیوں کے بارے میں ذمہ دار نہیں ہیں، ہم نو کے بارے میں ہم ذمہ دار ہیں، ہم ہر انسان کے بارے میں ذمہ دار ہیں۔ میں صرف اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں، یا اپنے ہم فکر ہم مسلک مسلمانوں یا اپنے ہم مکتب لوگوں کے بارے میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں ہر انسان کے بارے میں ذمہ دار ہوں۔ میرا ہر انسان کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ امیر المومنین نے بھی بیان کیا ہے کہ انسان کے ارد گرد جو سرکل بنائے جائیں تعلقات کے، تو یہ بنتے ہیں، ان سے ان بنیادوں میں تعلق ہے، اس طبقے سے اس بنیاد پہ تعلق ہے، اس طبقے سے اس بنیاد پہ تعلق ہے۔ اگر آپ اس پہ غور کریں پھر آپ کو نظر آئے گا کہ کیوں مظلومین کی حمایت کے لیے اہل بیت باہر نکلتے تھے، کیوں ہمارے علماء اتنا شور مچاتے ہیں مظلوموں کی حمایت کے لیے۔ آپ نے جو خود بھی اپنی انسان سازی کرنی ہے، اپنے آپ کو سیرورت کر کے اللہ تک پہنچانا ہے، اس میں بھی ان کا ہاتھ ہے۔ اگر وہ اس طرح پٹتے رہیں گے تو آپ بھی سلامت آگے نہیں پہنچنے والے۔ آپ یہ نہیں جی مجھے کیا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا جی امام خمینی کو کیا تکلیف ہے، وہ ادھر فلسطین میں تو کوئی شیعہ ہی نہیں ہے، انہوں نے ایسے شیعوں کے سر پہ رولا ڈال دیا ہے، مار کھاتے ہیں ارسل قدس پہ، اجازت لیتے ہیں، بندے مرواتے ہیں۔ تو آپ قرآن سے پوچھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کی اگر کسی کو بات ظاہر ہے بہت ساروں کو قرآن کی بات اچھی نہیں لگتی، وہ امیر المومنین سے پوچھیں، امیر المومنین کو کیا کہیں گے جو یہودی عورت کے پاؤں سے پازیب اترنے پہ اتنے غمناک ہو گئے تھے۔ یہ فرمایا کوئی مرتا ہے تو اس غم میں مر جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے اس کی۔ کیوں اتری ایک ذمی عورت کے پاؤں سے پائل؟ میری حکومت میں کیوں اتری؟
امیر المومنین کو کیا کہیں گے پھر؟ یہ سارے کا سارا یہ اصل وہی اللہ تک جانا ہے خالق. یہ سارے کے سارے یہ جو اصل نقشہ ہے یہ اس نقشے کے اندر ہیں ساری چیزیں. یہ سارے کام ہم نے, اور یہ بھی اپنے ذہن میں پھر میں بات کروں گا, یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کر سکتے ہیں تو اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے. ایسا نہیں کہ نہیں کر سکتے, آپ کے سامنے ہی ہوا ہے, اس دنیا میں ہی ہوا ہے. انسان جس کام کے پیچھے لگ جائے, علامہ اقبال نے آرزو کا لفظ بڑا استعمال کیا ہے, یعنی جس کے تڑپ کے ساتھ انسان کسی چیز کے پیچھے لگتا ہے نا. علامہ اقبال کہتے ہیں جس کو شوق ہوتا ہے نا اور آرزو میں بدل جاتا ہے اس کا شوق, شدید تڑپ, وہ بندہ اس چیز کو حاصل. آپ بھی زندگی میں دیکھ لیں, جس چیز کی آرزو آپ کو لگی ہے نا, علامہ اقبال نے جو تشریح کی ہے, وہ چیز آج آپ کی جیب میں ہے. جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے نا, اس کا مسئلہ سارا یہ نہیں کہ اللہ نے نہیں دی, ہمارے پاس ایک آسان ہے جی اللہ نے نہیں دی, یا ہمارے نصیب میں نہیں ہے. وہ بھی ہو سکتا ہے اس وقت جب آپ نے پورا زور لگایا اور آپ کو نہ ملی ہو. وہ ایک کاروباری کا خبریں چل رہی تھی کچھ دن پہلے, جو پہلے دن قبرستان میں سویا تھا فرانس میں, پاکستانی, شاید آپ نے سے کسی نے دیکھی ہو, فرانس میں سویا تھا اور آپ پتہ نہیں کتنے لاکھ ڈالر کا وہ مالک ہے. کیسے بن گیا وہ؟ اپنی آرزو تک پہنچ گیا نا, جو بھی اس کی آرزو تھی اس نے اس کے لیے کام کیا. تو ہم اللہ کی راہ میں نہیں اپنی آرزو بنا سکتے, کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی آرزوؤں کا رخ اس طرف کر لیں, اپنی خواہشات یا اپنا ذوق شوق اپنا اس طرف کر لیں, تو یہ صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صلاحیتیں آپ کو دی ہوئی ہیں کہ یہ سارے مراحل آپ طے کر سکتے ہیں. اور اللہ کا نظام اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ نے یہ فرما دیا تم نے کوشش بھی کی تو میں قبول کر لوں گا, تم نہ بھی پہنچے تو قبول ہے. آپ دیکھیں کتنا رحمان و رحیم ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ تم کوشش کرو تو قبول ہے. قرآن کی آیتیں آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی گھر سے نکلتا ہے اور وہ راستے میں مر جاتا ہے, ابھی اس نے ارادہ کیا گھر سے نکلا ہی ہے, تو اللہ نے اس کو شہید قرار دے دیا, اس کا خطا کلیئر کر دیا سارا. اللہ تو یہ کہتا ہے کوشش تو کرے نا بندہ, کوشش بھی کریں تو قبول ہے. ہم پہلے اتنا مشکل کام ہے یہ کون کرے گا, تو لہٰذا ہم اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں کہ چھوڑ ہی دو اس کو. جبکہ اللہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ صرف گھر سے نکلو اور کوشش کرو, اکیلے ہو تو بھی, دو ہو تو بھی, مثنیٰ و فرادہ, اکیلے ہو تو بھی کرو, دو ہو تو بھی کرو. اب ہم ابھی خالق کی معرفت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جب ظاہر دوسری جو انسان شناسی کا موضوع تو ہمارا چل ہی رہا ہے, جب تیسرا مرحلے والی ظاہر یہاں پہ صرف اشارہ ہی ہو سکتا ہے, دوسرے انسانوں یا نظام ہستی یا معاشرے کی بات آئے گی تو اس وقت کوشش ہوگی کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ یہ معاشرہ آپ کے اوپر وہی اثر رکھتا ہے جو اثر آپ کے ان ایام میں رحم مادر نے آپ کے اوپر رکھا ہے جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. آپ کی حیات کس پہ بیس کر رہی تھی؟ اس رحم مادر پہ بیس کر رہی تھی نا, جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. آپ کی حیات کا سارا دار و مدار آپ کے بڑے بزرگ کیا کہتے تھے آپ کی والدہ کو کہ کھاؤ پیو, تاکہ کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں, اپنی اولاد کے لیے بھی, کہ تمہارا آپ کیا کہتے تھے دو لوگوں کا خوراک کھاؤ, دو لوگوں کا کھاؤ, کیونکہ تمہاری زندگی اب صرف نہیں ہے بلکہ تمہارے بچے کی زندگی بھی ہے. یعنی کتنی, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کتنی اہمیت ہے یہ جو جس آپ نظام میں رہ رہے ہیں, جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں, جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, جس زمین پر رہ رہے ہیں, جس دنیا میں رہ رہے ہیں, ابھی بھی آپ ایک رحم کے اندر ہیں. اور اس رحم سے آپ کا جو انتقال ہونا ہے وہ اگلی دنیا میں آپ نے پہنچ جانا ہے. یعنی مولانا روم کے بقول, مولانا روم سے کسی نے موت کے بارے میں کیا, انہوں نے کہا بندہ تو مرتا ہی نہیں ہے, میں موت سے کیوں ڈروں, میں تو مر کے یہاں تک پہنچا ہوں. مولانا روم نے کہا کہ میں تو مر کے یہاں تک پہنچا ہوں. کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا میں نطفہ تھا, نطفہ مرا تو وہ علقہ بنا, وہ علقہ مرا تو وہ مضغہ بنا, کرتے کرتے جب وہ سارے مرے تو بچہ, پھر جب میں وہ یعنی اس موت سے انتقال ہو کہ میں یہاں تک پہنچا ہوں, میں جب میں مروں گا تو میں اگلے مرحلے میں پہنچ جاؤں گا, تو میں تو مر کے یہاں تک پہنچا ہوں, مجھے موت سے کیا ڈر ہے. یعنی ابھی بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی ہم ایک رحم کے اندر ہی موجود ہیں.
اور آپ کے ارد گرد جو بھی چیز ہے وہ آپ پر ویسے ہی اثر انداز ہوتی ہے جیسے ان 9 مہینوں میں والدہ کی کیفیت اور حالت آپ پہ. کیا کہا جاتا ہے برا نہ سوچو. تو بھئی خوراک تک تو ٹھیک جا رہی ہے تو سوچنے کا بچے کو کیا مسئلہ ہے؟ اس کی تو عقل ابھی بالکل ہی بند ہے. عقل پتہ نہیں کب جا کے حواس ابھی ایکٹیو سارے نہیں ہوئے تو عقل کب ایکٹیو ہوگی. پھر بھی کیا کہا جاتا ہے کہ غلط نہ سوچو, غلط باتیں نہ کرو. کیا کہے وضو کرو, قرآن پڑھو, ایسے عمل انجام دو, خوش رہو. حاملہ خواتین کو اسی طرح کی تاکید گھروں میں کی جاتی ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا. کیوں بھائی؟ کیونکہ آپ کے اندر ایک اور انسان موجود ہے اور اس کے اوپر یہ اثر ہو رہا ہے سارا. تو وہاں تو صرف ایک آدمی کے ساتھ آپ کنیکٹ ہوتے ہیں جس کا اثر آپ کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. یہاں تو ہم پتہ نہیں کس کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہاں تو ہر چیز کا ہمارے اوپر اثر ہو رہا ہے. تو یہاں پر وہاں اتنا حساس ہوتا ہے انسان, یہاں ہم حساس. دین بہت حساس ہے. دین نے تاکید کی کس کے ساتھ بیٹھنا, کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا, کس کے ساتھ اٹھنا, کس کے ساتھ نہیں اٹھنا, کس سے بات کرنی, کس سے بات نہیں کرنی. لیکن ہم یہاں پر حساس نہیں ہیں. بہت ساری جگہ پر ہمیں اگر محسوس ہوتا ہے نا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا پھر بھی میرے اندر کیوں نہیں حالت پیدا ہو رہی ہے, ہم اپنے ذرا بیٹھک کے اوپر بھی غور کریں کہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اگر آپ کی اٹھک بیٹھک, آپ کا رہنا سہنا آلودہ لوگوں کے ساتھ ہے تو وہ آپ کا تباہی ہو رہی ہے آپ کے اوپر, آپ کا حال خراب ہو رہا ہے. ہر چیز کا انسان کے اوپر اثر ہے. یہ ظاہر ہے جب آپ کے اوپر ہر چیز کا اثر ہے تو آپ کا بھی اثر اور جگہ پر ہو رہا ہوتا ہے. اسی لیے وہ ایک دعا ہم ہے نا, دعا معصومین کی غالباً, اعوذ باللہ من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی پناہ کس سے مانگتے ہیں؟ اپنے نفوس کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں. اپنے اعمال, سیئہ اعمال پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارا شر اور ہمارے سیئہ اعمال دین کو خراب نہ کریں, دوسرے لوگوں کو خراب نہ کریں, معاشرے کو خراب نہ کریں. ہمارا بھی شر کام خراب نہ کرے. ظاہر ہے ہمارا بھی شر ہم نے اس کو بھی روکنا ہے, دوسروں کے شر سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ ہم اس ہدف اور مقصد تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں. یعنی کم از کم راستے میں تو ہو نا, اس ٹریک کے اوپر تو ہوگا. ہم سے جب پوچھا جائے تو میں یہ کہہ سکیں کہ اس راستے کے اوپر, اس مسیر کے اوپر میں چل رہا تھا, اس مسیر پہ میں چڑھ رہا تھا, اسی راستے کا میں راہی تھا. اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں.